اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں بے اولاد تھی، بہت علاج کروایا پر کوئی امید نہ ملی۔ سب مجھے باتیں سناتے تھے، میں تنگ آ چکی تھی اور اب اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری چھوٹی نند کی شادی کے عین 9 ماہ بعد میں امید سے ہو گئی، کیونکہ نند کی شادی والی رات میں نے ایک ایسا کام کیا تھا کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس رات نند کی جگہ میرا نام رانی ہے۔ سب مجھے روپ کی رانی اور حسن کی رانی بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ میں بے حد حسین تھی اور میرے حسن کے چرچے سارے محلے میں تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ مولوی نذیر کی بیٹی کسی حور سے کم نہیں۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی مجھے ایک حسین صورت نظر آتی تھی اور اس بات کی بہت خوشی ہوتی تھی کہ وہ میری صورت ہے۔ مجھے خود پر بہت غرور اور بہت ناز تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، میں جانتی تھی کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں، اور سب کہتے تھے کہ خوبصورت لوگوں کی قسمت کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی، کیونکہ خوبصورت لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ مجھے بھی نظر لگتی تھی۔ پورے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی میں۔ ساری لڑکیاں مجھ سے جلتی تھیں۔ میری خوبصورتی میرے لیے بد دعا بن گئی اور میری ساری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک دن ہاسپٹل سے کال آئی کہ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہم لوگ گھبرا کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے دل کے وال بند ہونے والے ہیں، اور اگر ان کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو آپریشن کروانا ہوگا، جس پر 5 سے 7 لاکھ لگ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ زندہ رہ پائیں گے یا نہیں۔ ہم 4 بہنیں تھیں۔ میری ماں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں ان سب کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ میرے بابا نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کا انتظام کرنے کی، مجھے گھر لے جاؤ اور میری ایک خواہش پوری کرو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہم ان کی ضد پر ان کو گھر لے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی اپنے بہت ہی ہونہار اور قابل طالب علم سے کروانا چاہتے ہیں۔ ابا نے بتایا کہ ان کا وہ قابل شاگرد بہت امیر بھی تھا اور ایک اچھا انسان بھی، اور وہ شکل و صورت کا بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھ پر اپنے جذبات کا دباؤ ڈالا اور کہا کہ تم کو یہ شادی کرنی ہوگی، یہ میری آخری خواہش ہے۔ میری شادی تو ہو گئی۔ شادی کی رات کو ہی ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب غم سے نڈھال تھے۔ کسی کی آواز سنی تو حیران رہ گئی، دیکھو تو یہی رانی کا شوہر ہے، خود کیسی پری ہے، اور ذرا شوہر کو دیکھو، غرور کا سر نیچا۔ میرا شوہر مجھ سے 15 سال بڑا، موٹا اور ایک بدصورت انسان تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ سسرال جانے سے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنا تو میں اپنی زندگی کے لیے لڑ سکتی تھی، اور مجھ پر میری ماں نے معاشرے کا دباؤ ڈالا، مجھے ایسا مستقبل دکھایا اور مجھے ڈرا دیا کہ اگر میں واپس نہیں گئی تو یہ معاشرہ مجھے نگل جائے گا۔ پھر امی نے مجھے مجبور کیا، مجھ پر دباؤ ڈالا اور سمجھا کہ مجھے رخصت کر دیا۔ میں اپنی اصلی گھر چلی گئی۔ کسی طرح اپنی بدصورت شوہر کو قبول نہیں کیا۔ امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر عورت کو خوش رہنا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ میں اپنی زندگی میں اور مصیبت نہیں چاہتی تھی، اور مجبور تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے اور ضد کر کے مجھے کیا ملنا تھا، کیونکہ وہ بہت امیر تھا، لیکن اس کے گھر میں ایک کنواری بہن رہتی تھی۔ میری نند نہ شکل کی اچھی تھی، نہ صورت و سیرت، وہ اچھی انسان بھی نہیں تھی، نہ اس کے اندر عقل تھی نہ اخلاق تھا۔ ہر معاملے میں بولتی تھی۔ پہلے ہی دن مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ اور بھائی رات کو کیا کر رہے تھے۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس گھر کی بڑی بننے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کو میری عادتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ میرا کھانا پینا خرچے سب گنتی تھی۔ مجھے بار بار کہتی کہ میرا بھائی بہت محنت سے کماتا ہے، تم اس کی کمائی کو ایسے ضائع مت کرو۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے مل کر بہت بڑی نفرت کو جنم دے دیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی دشمن بن گئی۔ اس کا تو پتہ نہیں، میں تو اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی۔ میں حسن اور شکل و صورت میں اپنی نند سے کئی زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ عام شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن پھر بھی اگر کسی محفل میں ہم دونوں بیٹھے ہوتے تو سب کا دھیان اس پر ہی ہوتا تھا۔ وہ سب کو اپنی طرف لگا لینے کا ہنر جانتی تھی، اور اسی بات سے مجھے مزید غصہ آتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، سارے کاموں میں بھی، جبکہ مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے اس سے نفرت ہو گئی، اور میری نفرت انتہا کو پہنچ گئی۔ میرے سسرال والے بھی مجھ سے خوش نہیں تھے، کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔
میں اپنے ساتھ لاکھوں کا سامان نہیں لائی تھی، پر دیکھنے میں ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن پھر بھی میری کوئی عزت نہیں تھی۔ میرے سسرال والوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ان کو مجھ سے صرف ایک وارث چاہیے تھا، اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنے شوہر کی خالہ سے یہ کہہ دیا کہ مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، آپ اپنے بھانجے کا ہی پتہ کروائیں کہ کیوں ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ بات اس کے خاندان کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہاں کی کوئی بہو ایسی بات نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی ان سب نے مجھے پیار سے سمجھایا، لیکن میں نے اس بات کا بہت برا منایا۔ میری نند کا رشتہ ہو گیا، اور وہ بھی بہت ایک امیر لڑکے سے۔ مجھے اس بات کا غصہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ کسی غریب گھر میں جائے، کیونکہ وہ اکثر میری غریبی پر باتیں کیا کرتی تھی۔ ویسے اس میں کیا کمال تھا؟ اگر وہ امیر تھی تو یہ سب کچھ تو میرے شوہر کی کمائی سے ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہفتہ بھی نہ رہتی تھی۔ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے، وہ میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے کے اتنے زیور لے کر دیے تھے جتنے کسی عورت کے پاس نقلی بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں تھوڑی بہت خوش رہ لیتی تھی، لیکن اولاد کی طرف سے بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے قدم اس گھر میں پکے کرنے تھے۔ لیکن اگر مرد کے پاس دولت ہو تو پھر اسے لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ جتنا بھی بدصورت ہو، کہتے ہیں کہ امیر مرد کبھی بھی بدصورت نہیں ہوتا۔ نہ تو میں اس کے لیے اچھا رشتہ آنے سے روک سکی۔ اب میرے پاس بدلہ لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی شادی میں اتنا تیار ہوں گی کہ سبھی مجھے دیکھیں گے، سب کا دھیان مجھ پر ہی ہو جائے گا، اور سب یہ سوچیں گے کہ یہ دلہن تو کسی کام کی نہیں۔ کاش اس کی بھابھی ہمارے گھر کی بہو بن جاتی۔ میرا شوہر دیکھنے میں بدصورت تھے، لیکن دل کا بہت اچھے تھے۔ میں ایک اشارہ کرتی تو فوراً کھڑا ہو جاتا، جو مانگتی مجھے لا کر دیتا۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اسے کہا کہ مجھے بہت ہی خوبصورت جوڑا سلوانا ہے اور مجھے بہت زیادہ حسین لگنا ہے۔ اس نے ان کو سب کو یہ کہا کہ میں عورت ہوں اور میرا حق ہے، اس لیے اس نے میری اس بات پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ میں نے اسے جتنے پیسے مانگے اس نے مجھے چپ چاپ دے دیے۔ میں نے اپنے لیے نہایت ہی حسین جوڑا سلوایا، جس میں میرا جسم نمایاں نظر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ خوبصورت زیورات بھی خریدے۔ شادی والے دن تو میں سبھی سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ سب کا دھیان مجھ پر تھا۔ سب بار بار پوچھتی تھی یہ کون ہے؟ تو یہ میری شادی کے بعد وہ اس خاندان کی دوسری بڑی شادی تھی۔ سارے خاندان والے اس میں موجود تھے، کیونکہ میری شادی تو ہسپتال میں ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ میری روح کو بہت سکون مل رہا تھا، یہاں تک کہ میری نند کا شوہر بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارے مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ جب میں اپنے کمرے میں کی طرف جانے لگی اپنا میک اپ ٹھیک کرنے کے لیے، اسٹور کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کھینچ لیا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اور کمرے میں اندھیرا تھا۔ اچانک لائٹ آن ہوئی تو میرے منہ سے ہاتھ رکھ دیا گیا، اور وہ اور کوئی نہیں تھا، میری نند کا شوہر ہی تھا۔ اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے میری عزت لوٹ لی۔ اب مجھے میرے کمرے میں دھکا دے دیا۔ شادی بھی ہو گئی، رخصتی بھی اتنی چہل پہل تھی کہ کسی کو میرا خیال نہ آیا۔ جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں خود کو سنبھال چکی تھی، اسے مجھ پر شک نہ ہوا۔ میں یہ کہہ کر فوراً سو گئی کہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ ساری رات میں روتی رہی، سوچتی رہی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں میری غلطی تھی، کیونکہ میں تیار ہو کر پھر رہی تھی۔ ایک تو میں پہلے ہی حسین تھی، اوپر سے تیار ہو کر اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اگر میں یہ بات کسی کو بتاتی تو وہ شخص فوراً یہ کہہ کر بچ جاتا کہ وہ ایک بے قصور ہے، اور سب مجھے برا بھلا کہتے، کیونکہ میرا اس خاندان میں یہ رویہ سب کے ساتھ برا تھا۔ کوئی بھی میرے حق میں بولنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس موضوع پر اپنی زبان بند کر دی۔ دل بہت کرتا تھا کہ یہ بات کسی کو بتا دوں، کسی کے سامنے تو دل ہلکا کر لوں، اپنی ماں کو بتا دوں، لیکن میری ماں کے ساتھ بھی میرا رشتہ اچھا نہیں تھا۔ اپنی نند سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اگر میں یہ بتا دیتی کہ اس کے شوہر نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے تو اس کا گھر تو برباد ہوتا، لیکن میرا گھر بھی برباد ہو جاتا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، نہ جانے مجھے کس بات کی سزا ملی تھی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ مجھے ایسی پتہ
بات پتہ چلی کہ کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے۔ اتنا تو ہر عورت کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں تو حیران رہ گئی کہ ابھی جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی اس کو بھی یقین نہ آیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے ہماری سنی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا تھا یا میری نند کے شوہر کا۔ خاندان والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر کہے گا کہ بچہ تو کہاں سے آیا ہے، مجھ سے سوال کرے گا، لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور باقی خاندان والے بھی یہی سمجھ رہے تھے، اور مصیبت میرے لیے بن گئی تھی۔ میں نے بھی اس موضوع پر اپنی زبان نہ کھولی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پہلے بے وقوفی کی تھی، دوسری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب اتنی عقل تو مجھ میں ہونی چاہیے، اس لیے میں چپ تھی، پر میرا حال میں ہی جانتی تھی میرے دل میں کیا گزر رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا، میری نند اپنے گھر میں خوش تھی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری نند کی شادی کی ٹھیک 9 مہینے بعد میں ایک چاند سے بیٹے کی ماں بنی، اور میری نند کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ خاندان میں خوشیاں منائی گئیں، سب بہت خوش تھے۔ جو حالت میری تھی وہی حالت میری نند کے شوہر کی بھی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ آخر یہ کس کی اولاد ہے۔ اب مجھے اس کی آنکھوں میں ایک پچھتاوا نظر آتا تھا۔ وہ میرے بیٹے کو دیکھتا تو اس کی نظریں جھک جاتی تھی۔ وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، جیسے یہاں سے بھاگ گیا ہو، اور پھر وقت گزرتا گیا، 20 سال گزر گئے اور ہمارے بچے جوان ہو گئے۔ میرا شوہر عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا تھا، اس لیے اب وہ بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، لیکن اب میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ اب میں بہت بدل گئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تم ایک بہت اچھی بیوی ہو۔ اس پر مجھے یقین نہیں تھا۔ جب بھی وہ میری تعریف کرتا میں بس ہوں ہاں کر کے سر ہلا دیتی۔ ہمارے بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی تو سب نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں کی شادی کروا دی جائے، کیونکہ یہ آپس میں کزن ہے اور ان سے بہتر اور کیا رشتہ ہوگا۔ یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اگر یہ میری نند کے پہلے شوہر کا بیٹا تھا تو پھر تو میری نند کی بیٹی اس کی بہن لگتی تھی۔ میں ایسا ظلم کیسے ہونے دیتی؟ یہ تو گناہ تھا، اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا تھا۔ میں نے اس بات پر بہت اختلاف کیا۔ میں ایک بار پھر سے خاندان والوں کے لیے بری بن گئی۔ سب نے کہا کہ اپنی نند کو پسند نہیں کرتی، اس لیے اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کروانا چاہتی۔ پرانی دشمنی نکال رہی ہے، عجیب عورت ہے، اتنی پرانی دشمنی دل میں رکھ کے بیٹھی ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ ابھی بھی ایسا ہی کر رہی ہے۔ مجھے خاندان والوں نے بہت باتیں سنائی اور مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میرے سارے پرانے قصے بھی لے کر بیٹھ گئے اور کہا یہ تو تھی ہی ایسی، اللہ نے اس لیے اس کو بیٹی نہیں دی، اس کی بیٹی بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا بیٹا ہمارے بھائی پر گیا ہوگا۔ نہ جانے کیا کیا بات ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں بہت زیادہ مجبور تھی اور اپنی مجبوری بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی نند کی بیٹی سے نہیں کروں گی، کیونکہ میں تو نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بات جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا بیٹا میری نند کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان کا شوہر بھی پردیس سے واپس آ گیا، اور اس کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچ گئی، ہم دونوں اس وقت بہت بری حالت میں تھے، نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ ہمارا 20 سال پہلے کیا گیا گناہ اب ہمارے سامنے آنے کو تھا۔ سب اس میں بھی گناہ گار تھی، کیونکہ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے تھی، میں نے سب کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے سب کے سامنے لاجواب کر ڈالا جب سے یہ کہا کہ وہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ سارے خاندان نے مجھے کہا کہ جب بیٹا یہ چاہتا ہے تب تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ دونوں کی منگنی بھی ہو گئی، جبکہ میں چلتے توے پر لوٹ رہی تھی۔ ایک رات ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ مجھے میری نند کی تکلیف پہچاننی تھی۔ اس رات میرے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی اولاد ہے، اور یہ تو مجھے آج بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں اور میرا ساتھ دیں، میں کیا کروں؟ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں کوئی اور گناہ ہو جائے۔ لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو ہلایا، وہ کافی دیر سے میری بات تو سن رہا تھا پر کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ شاید میری بات اس نے نہیں سنی تھی، وہ تو کب سے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اب تو میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا اس حادثے کے بعد گھر والے شادی کو روک دیں گے۔
پر گھر والوں کا کہنا تھا کہ یہ میرے شوہر کی آخری خواہش تھی، اس لیے سادگی سے بہت جلد نکاح کی رسم کر دینی چاہیے، رخصتی پھر سال بعد کر لیں گے۔ ایک ہی راستہ بچا تھا، میں نے اپنی نند کے شوہر کو کال کی اور اس سے ملنے کے لیے گھر بلایا۔ وہ بھی اس کشمکش میں تھا اور چاہتا تھا کہ ہم آپس میں بات کر لیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو ظلم کیا وہ اب ہمارے بچوں کے آگے آنے کو ہے، ابھی وقت ہے، مرد بنو اور سب کو یہ بات بتاؤ۔ لیکن وہ اب بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ وہی انسان تھا جس نے میری عزت لوٹی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں تو اپنی زبان نہیں کھولوں گا، نہیں تو میری بنی بنائی عزت خراب ہو جائے گی۔ جو انسان اپنی شادی میں کسی کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اس انسان سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے۔ نکاح کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور میں بہت پریشان تھی۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے یہ ساری بات ایک خط میں لکھ کر اپنے بیٹے کی تکیے کے نیچے رکھ دی اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ 2 ہفتے بعد مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے میرے بیٹے نے بچا لیا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری نند کی بیٹی اور میرے بیٹے نے شادی کر لی۔ وہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میں بری طرح رونے لگی، چلانے لگی کہ یہ کیا ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، میری حالت غیر ہونے لگی۔ پھر وہاں کچھ ایسا ہوا جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ وہ بہت پہلے ہی اپنا DNA ٹیسٹ کروا چکا تھا، کیونکہ اس کو بھی اس بات کا شک تھا۔ یہ بات اس کی بیوی یعنی میری نند کی بیٹی بھی جانتی تھی۔ اس نے بھی انہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنے باپ کے خون کا سیمپل کر دیا اور اس طرح DNA ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ وہ میری نند کے شوہر کا نہیں بلکہ میرے اپنے شوہر کا بیٹا ہے، اور یہ دونوں آپس میں بہن بھائی نہیں تھے۔ مجھے ایسا لگا کسی نے میرے سر پر سے بہت بھاری وزن اتار دیا ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگی، اور آج اس خاندان نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے۔ سارے خاندان نے میرے نند کے شوہر کو برا بھلا کہا، اس کی بہت جگہ بے عزتی ہوئی اور سب نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ باہر کے ملک چلا گیا۔ میری بہو اور میرا بیٹا میرے ساتھ میرے گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ میری بہو بالکل میری نند کی طرح ایک بہت اچھی انسان ہے، جو دن رات میرا خیال رکھتی ہے۔ جانے میرے ساتھ کس وجہ سے رعایت ہو گئی، جبکہ میں نے اتنی بڑی بات سب سے چھپائی تھی اور کسی کا برا سوچا تھا۔ کبھی کبھی زندگی ہمارے ساتھ ایسا بھی کرتی ہے اور ہم بہت بری صورتحال میں پھنس جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، نہیں تو جب میں ہوش میں آئی تو بری خبر سن کر دوبارہ سے مر جاتی یا بے ہوش ہو جاتی۔ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان تو دوسرے انسان کو معافی نہیں دیتا۔ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ میری اگر قسمت مزید بری ہوتی تو کچھ ایسا ہو جاتا کہ جس کو ہم کبھی ٹھیک نہ کر پاتے اور ہم سب گنہگار ہوتے، اللہ کے سامنے بھی نہ جا پاتے۔ تو دوستو، یہ میری تھی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔